السلام علیکم۔ اگر بچہ روتا ہو، ضد کرتا ہو اور والدین یہ سمجھے کہ اس پر کسی نے کچھ کیا ہے، اسے نظر لگ چکی ہے، تو میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ اگر یہ عمل آپ لوگ کرتے رہے، انشاءاللہ بچہ ضد کرنا بھی چھوڑ دے گا، رونا بھی اس کا بند ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ لوگ ضرور اپنے اولاد پر یہ پڑھ کر دم کیا کرے۔ دیکھو، یہ عمل اگر آپ لوگ کرتے رہیں گے تو بچے کا ضد بھی ختم ہو جائے گا، رونا بھی بند ہو جائے گا، چڑچڑاپن، کیونکہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر کچھ ہوا ہے، کچھ اثرات ہے۔ دیکھو، بچے کا کام ہی یہ ہے اور روتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا رونا بہت زیادہ ہو جائے تو آپ ضرور ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے، چیک اپ کروائے۔ لیکن اگر بچہ ہلکا پھلکا روتا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اس بچے کے اوپر کچھ ہوا ہے، بچے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ روتا ہے۔ ہاں، اگر حد سے زیادہ ہو جائے رونا تو یقیناً اس پر کچھ ہوا ہے، آپ لوگ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کروائیں۔ تو یہ عمل جب آپ کریں گے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بچے کا رونا بھی بند ہو جائے گا، ضد کرنا بھی چھوڑ دے گا، اور جو بھی مشکل ہو ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک، آخر تک۔ یہ درود آپ نے 7 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، سورۃ فلق آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، بچے کے اوپر آپ دم کریں گے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اگر شروع میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہو درود پاک تو 3 مرتبہ آخر میں بھی درود پاک پڑھے۔ اگر آپ نے شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہو تو آخر میں بھی آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو بچے کے اوپر آپ دم کرے، یا کسی پانی کے گلاس میں اس میں پھونک مار کر دم کر کے کچھ نہ کچھ قطرے بچے کو پلائے اور اس پر دم بھی کرے۔ آپ یہ عمل جب آپ صبح و شام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا بچہ ضد کرنا بھی چھوڑ دے گا، رونا بھی اس کا بند ہو جائے گا، چڑچڑاپن یا جو بھی اس کو کوئی بھی مشکل ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور عمل بھی آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، یہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے سورہ فاتحہ و سورۃ اخلاص، اللہ رب العزت اس بچے کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہو اس سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، اپنے بچے کے اوپر دم کر کے دیکھو۔ جب ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی مشکل پیش آتے ہیں تو ہم مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کاہن ہو یا اس طرح کوئی غیب کے خبریں بتانے والے ہو، اس کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی نے تعویذ کیا ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے جو غیب کی خبریں بتاتے ہو اور یہ کرتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، من اتی عرافا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایسے شخص کے پاس کاہن، غیب کی خبریں بتانے والا، اس کے پاس چلا جائے، لم تقبل لہو، اس سے پھر پوچھے کہ کیا ہوا ہے، کس نے تعویذ کیا ہے، یہ ہمارا چیز کہاں پہ غائب ہے، یہ سارے سوالات جو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس نے اس طرح کیا، لم تقبل لہو صلاۃ 40 یوم، 40 دن تک اس کے نماز قبول نہیں ہوں گے، 40 دن تک آپ کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔
تو آپ خود اندازہ لگائے، ہم بجائے یہ کہ اس طرح وہم اور گمان کریں اور اسے لوگوں کے پاس جائے، ہم خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر لیں۔ اس طرح ایک اور روایت ہے، من اتا کاہنن، جو شخص بھی کاہن کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس چیز کی تصدیق کی جو یہ کاہن کہہ رہا ہے، فرماتے ہیں فقط کفر بما انزل علی محمد، تو تحقیق کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوئے اس کا کفر کیا۔ تو یہ کتنے خطرناک بات ہے، بجائے یہ کہ ہم ان لوگوں کی باتوں کے اوپر یعنی اس کو سچا مانے، اس پر عمل کر لے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، ہم یہ پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کریں۔ اس طرح جو معوذتین ہے جس کے ذریعے سے بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، اور آیت الکرسی کے ذریعے سے بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے، مسنون دعائیں ہیں، یہ اپنے بچے کے اوپر پڑھ کر دم کرے۔ آیت شفا ہے، انشاءاللہ اگر کسی وقت موقع ملے تو آپ لوگوں کو آیت شفا کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کرواؤں گا۔ تو وجہ یہ کہ ہم ادھر ادھر لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے حال احوال اپنے چیک اپ کروائے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس پر ہم عمل کر لیں، تو یقیناً اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر ہی ہمارے خیر ہے، اور نہ کہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر یعنی یہ پوچھے کہ اس پہ کیا ہوا ہے، ہمیں نظر لگ چکا ہے، ہمیں یہ ہوا ہے۔ بالکل العین حق، یعنی نظر لگ جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، نظر کی دعا بھی ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت ہے۔ اور اس طرح جو معوذتین ہے، سورۃ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورت روزانہ 3 دفعہ صبح اور شام اپنے جسم کے اوپر پڑھ کر دم کرے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔